ویلکم ٹو گلوبل فورس انسائٹ۔ دوستوں، دنیا کی دو سب سے بڑی سپر پاورز یونائٹڈ اسٹیٹس اور چائنا ایک ایسی جنگ کی طرف بڑھ رہے ہیں جو بندوقوں یا ٹینکوں سے نہیں بلکہ سب مرین، نیول فلیٹس اور میری ٹائم روٹس کے کنٹرول کے لیے لڑی جائے گی۔ سال 2025 میں پیسیفک اوشن کا خطہ، خاص طور پر ساؤتھ چائنا سی، تائیوان اسٹریٹ اور گوام کا علاقہ دنیا کے سب سے خطرناک ترین مقامات میں شامل ہو چکا ہے۔ کیا چائنا اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کو چیلنج کر سکے؟ کیا پیسیفک اوشن میں یونائٹڈ اسٹیٹس کی دہائیوں پر محیط بالادستی ختم ہو جائے گی؟ آج کی ویڈیو میں ہم حقائق، ٹیکنالوجی اور ملٹری کیپیبلٹیز کے بنیاد پر ایک مکمل غیر جانبدار تجزیہ پیش کریں گے۔ دنیا کی تقریباً 60% اکانومی اس خطے سے جڑی ہوئی ہے۔ ساؤتھ چائنا سی سالانہ طور پر $5 ٹریلین سے زیادہ کی ٹریڈ کا مرکز ہے۔ اس لیے فلپینز، آسٹریلیا، جاپان، یونائٹڈ اسٹیٹس اور دیگر الائز یہاں اپنی ملٹری پریزنس برقرار رکھنا چاہتے ہیں، جبکہ چائنا اسے اپنی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ سمجھتا ہے۔ 2025 تک صورتحال اس قدر کشیدہ ہو چکی ہیں کہ ایک چھوٹی سی نیول ایکسرسائز بھی جنگ کی شروعات بن سکتی ہے۔ پچھلے 10 سالوں میں چائنا نے دنیا کی سب سے بڑی نیوی قائم کی ہے، جسے پیپل لبریشن آرمی نیوی کہا جاتا ہے۔ چائنا کی نیوی کے پاس ٹوٹل 370 وارشپس موجود ہیں، جن میں 3 ایئرکرافٹ کیریئر فیوجیان، لیونینگ، شینگ ڈونگ شامل ہیں، 60 سب مرین جن میں 6 سے زیادہ نیوکلیئر بیلسٹک میزائل سب مرین بھی شامل ہیں۔ میزائل سسٹم میں چائنا کے پاس DF-21 اور DF-26 جنہیں کیریئر کلر میزائل بھی کہا جاتا ہے شامل ہیں۔ 2024 کے آخر تک چائنا نے کئی آرٹیفیشل آئیلینڈز پر ایئر سٹرپس اور میزائل بیسز قائم کر لیے، یعنی وہ اس خطے میں پرماننٹ پریزنس قائم کر چکا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کے پاس تکنیکی طور پر دنیا کی سب سے ایڈوانس نیوی موجود ہے، لیکن اس کی توجہ دنیا کے کئی خطوں میں بٹی ہوئی ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس نیوی کے پاس ٹوٹل 294 وارشپس موجود ہیں، جن میں 11 ایئرکرافٹ کیریئر، جس میں سے USS رونالڈ ریگن جو کہ پیسیفک اوشن میں تعینات ہے شامل ہیں، 68 سب مرین جن میں زیادہ تر نیوکلیئر پاورڈ سب مرین ہیں۔ میزائل سسٹم میں ٹوماہاک SM-6 اور LRSM موجود ہیں۔ امریکہ کو کبھی الائز کی کمی نہیں ہوئی، اس لیے امریکن الائز میں آسٹریلیا، UK، جاپان، فلپینز، ساؤتھ کوریا اور انڈیا شامل ہیں۔ اگرچہ تعداد میں کم ہیں، مگر یونائٹڈ اسٹیٹس کو ڈیٹیکشن، اسٹیلتھ اور الیکٹرانک وارفیئر میں واضح برتری حاصل ہے۔ تائیوان اس کشیدگی کا فلیش پوائنٹ ہے۔ چائنا اسے اپنا حصہ سمجھتا ہے، جبکہ یونائٹڈ اسٹیٹس اسے غیر رسمی طور پر سپورٹ کرتا ہے۔ 2025 میں چائنا مسلسل نیول اور ایریل ڈرلز کر رہا ہے، اور یونائٹڈ اسٹیٹس کی وارشپس تائیوان اسٹریٹ سے گزر رہی ہیں۔ امریکہ کے پچھلے صدر نے کھل کر کہا ہے کہ ہم تائیوان کی حفاظت کریں گے اگر چائنا نے اٹیک کیا۔ اس کے جواب میں چائنیز فورن منسٹر نے کہا کہ امریکہ آگ سے کھیل رہا ہے اور آگ اسے جلا دے گا۔ 2024 میں آسٹریلیا، یونائٹڈ اسٹیٹس اور یونائٹڈ کنگڈم نے ٹرائلیٹرل ایگریمنٹ کے تحت نیوکلیئر سب مرین کا معاہدہ کیا تاکہ چائنا کے خلاف آسٹریلیا بھی مؤثر قوت بن سکے۔ کوڈ یعنی آسٹریلیا، انڈیا، جاپان اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا نیول کوآپریشن بھی مضبوط ہو چکا ہے۔ جاپان نے 2025 میں ریکارڈ ڈیفنس بجٹ منظور کیا، اور انڈیا نے انڈیمان اینڈ نکوبار آئی لینڈ میں اینٹی سب میرین فیسلٹیز کو اپ گریڈ کیا۔ کیا واقعی جنگ ہو سکتی ہے؟ یہ سوال اب فرضی نہیں رہا۔ جون 2025 میں چائنا نے گوام کے قریب DF-26 کا تجربہ کیا، جو کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے پیسیفک بیسز کو نشانہ بنانے کی مشق تھی۔ اسی دوران یونائٹڈ اسٹیٹس نے ریڈ ڈریگن 25 کے نام سے جاپان کے ساتھ مشترکہ مشق کی، جن میں 250 ایئرکرافٹ اور 35 وارشپ شامل تھیں۔ یہ سب مشقیں نہیں بلکہ جنگ سے پہلے کی نشانیاں ہیں۔ کچھ ماہرین کا تجزیہ ہے کہ تائیوان کے قریب شارٹ ٹرم کلیش میں چائنا کو ٹیکٹیکل برتری ہو سکتی ہے، لیکن لمبی جنگ میں یونائٹڈ اسٹیٹس کی گلوبل ریچ اور اسٹریٹجک ڈیپتھ غالب رہے گی۔
اگر جنگ ہوئی تو چائنا کوئک ناک آؤٹ اسٹریٹجی اپنائے گا، ناکامی کی صورت میں اکنامک پریشر اور بلاکیڈ کا سامنا کرے گا۔ چائنا کو کامبیٹ ایکسپیرینس کی کمی ہے جو کسی بڑی مسکیلکولیشن کا باعث بن سکتی ہے۔ 2025 میں پیسیفک ریجن میں طاقت کی کشمکش کسی بھی وقت خطرناک موڑ اختیار کر سکتی ہے۔ یو ایس اے کے پاس تکنیکی برتری ہے، لیکن نمبرز، جغرافی اور ریجنل کنٹرول میں چائنا آگے نکل چکا ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ کون جیتے گا، بلکہ یہ ہے کہ اگر یہ جنگ شروع ہوئی تو کیا روکی جا سکے گی؟ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو گلوبل فورس انسائٹ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔